وسلام على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون جميعا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ ہم آج 70ویں سپارے کا ابتدا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 16ویں سپارے کے اینڈ میں سورۃ طٰہٰ میں ہم نے کچھ قیامت کے آثار دیکھے، کچھ صبر اور وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، واصطبر علیہا، اور رزق کی باتیں اور تقوی کے حکم کے بعد آگے جب ہم 17ویں سپارے پہ آتے ہیں اس میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ابھی تک منہ موڑے ہوئے ہیں یا ابھی تک اعراض کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ایک سپارہ 2 صورتوں پر محیط ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ حج، اور اس کا جو مین تھیم ہے دونوں صورتوں، قیامت کا زلزلہ غفلت سے بیدار کرے گا، اور قیامت کے ہولناکیاں ہیں، قیامت کا ذکر ہے۔ سورۃ انبیاء کا جو تھیم ہے حساب و کتاب اور مرنے کے معاملات کے متعلق ہے، اور سورۃ حج کا جو تھیم ہے وہ زلزلہ قیامت کے بارے میں ہے، اور اس کی آخری آیات۔ دونوں کو اگر جوڑ لیں تو غفلتوں کا پردہ قیامت کے زلزلے سے چاک ہوتا ہے، اور زمین اور آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو تھیمز ہم اس بارے میں پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ قیامت سے غافل انسان، حق سے غافل مشرک، جلد باز انسان، نوح علیہ السلام کی دعا، استغفار نجات کا ذریعہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جہنم کے ہولناکیاں اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، دعوت تقوی ہے، پہلی پیدائش دوسری پیدائش کی دلیل ہے، اس دلیل کو ہم اسی سپارے کے اندر دیکھیں گے۔ شک کے مارے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کے اندر تحقیق ملتی ہے۔ پھر دوسرے مذاہب اور مختلف مذاہب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا، اس کا ہم فیصلہ آج نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے ذمہ ہے۔ جہنت کے محلات اور باغات کیسے ہوں گے اس کا تذکرہ، اور پابندی احکامات کی تکمیل اور تاکید کا ذکر ہے۔ اللہ کے جو بہترین رزق پانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں، قدرت اور غلبہ الہی کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسولوں سے مذاق کا انجام، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ان کو آگ میں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس بارے میں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ صورت اس حساب سے یونیک ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں اس بارے میں۔ خاص طور پر جو صورت ہے آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور قیامت کی ہولناکیاں نیک لوگوں کے لیے جنت کے وعدے بھی ہیں۔ بیت اللہ کی جگہ کس نے مقرر کی اور کہیں اس کی اور جگہ کیوں نہیں بنایا گیا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سن کر ڈرنے والے، شیطان کا تلاوت کرنے والوں کو بہکانا کیسے ہوتا ہے، اور مددگار صرف اللہ ہے۔ امت مسلمہ کے 4 کام بتائے گئے جس کے بعد دوبارہ برکت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بیماریوں سے شفا کے وظائف آپ کو اسی پارے کے اندر ملیں گے۔ بہت سی بیماریاں ہیں آج کل، جسمانی، قلبی، روحانی، اور بہت خوبصورت وظائف ہیں جن سے ہمیں بیماری سے شفا کے ذریعے ہے۔ اور سورۃ حج میں
دین کا بنیادی رکن کے بارے میں بتایا گیا، قیامت اور موت کے متعلق ہے، آزمین سفر کے متعلق ہے، کہ سفید کپڑے اور سفید کفن آپس میں ریلیٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے حج کے موقع پر ہم سفید کپڑے پہن کے جاتے ہیں اور مرتے وقت جب ہم جائیں گے تو سفید کفن ہوگا، اور کفن میں جس طرح جیب نہیں ہے اس طرح سے احرام میں بھی جیب نہیں ہے، اسی طرح سے ہم بچے چھوڑ کر حج کرنے جاتے ہیں تو موت کو حج سے ریلیٹ کیا گیا، زلزلے کے آغاز کا ذکر ہے، اتحاد اور یونٹی کی بات ہے، اسلام کو اس کی اصل سے جوڑے، یونائٹ کریں یہ، اور اینڈ میں اس پارے کا جو اینڈ ہے سورۃ حج کا اینڈ ہے، جس میں من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اس پہ اس پارے کا اختتام ہے۔ اور کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھنا ہے، اس کے پوائنٹس نکات آپ نوٹ کر لیں۔ ایک طلب الناس کی کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھنا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برکت کی کتاب، ثواب کی کتاب، وہ تو خود ہی ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برکت اور ثواب نہ ملے؟ لیکن کتاب ہدایت کو صرف برکت کے لیے پڑھنا ناقدری ہے۔ جیسے ہم گاڑی میں نیویگیٹر لگاتے ہیں اور وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے، اگر ہم اس نیویگیٹر کو گاڑی میں برکت کے لیے لگا دیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت کے ساتھ اجر اور اجر بھی اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، اور راستے بھی آسان ہوں گے، صراط المستقیم بھی ہمیں اس کتاب کو ایز اے ہدایت لینے سے، ہدایہ لینے سے ملے گی، نہ کہ صرف ثوابوں کے ڈھیر لگانے سے۔ اور صرف ثواب اور برکت کی نیت سے پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب ہمیں راستہ نہیں ملتا تو ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اور اس طرح ثوابوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگلا جو نقطہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، اور خاص طور پر وحی کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے۔ قرآن کو کوٹ کیے بغیر باتیں صرف باتیں ہیں۔ ابھی بھی میرے سامنے سادہ مصحف ہے، اور اس مصحف کے ساتھ ہمیں گائیڈ لائن لینا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور نیکسٹ جو اس کا ٹاپک ہے، نیک کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، مطلب نیکیوں کے راستے میں محنت کرنی ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے اپنی زندگیاں نیکیاں کمانے میں زیادہ لگاتے ہیں نسبتاً مال کمانے کے یا دنیا کمانے کی، اور یہ لوگ نیکیاں کر کے جب قبروں میں جا چکے تو اب ان کا پروفٹ لگاتار مل رہا ہے، ان کے پاس آتا جا رہا ہے ڈیلی کی بیسس پہ، جو پروفٹ ان کو ملے گا، یا جو ہم اگر اپنے صدقات اور نیکیوں میں اپنے زندگی کو صرف کریں گے تو اس کا پروفٹ ایز یوزول ہمیں ہمارے قبروں کے بعد ملے گا۔ ادروائز جب ہم دنیا کی دولت پہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں تو لوگ ہمیں 3 فٹ کی قبروں میں ایک چھوٹی سی جگہ میں ڈال کر آ جاتے، پھر ہمارے بڑے گھروں کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ان چیزوں سے بچائے۔ اور یہ سبق کہاں ملتا ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 میں۔ اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارنا ہے، اللہ کا عبادت گزار بننا ہے۔ ہر اچھی قوم کی جو بات ہے، جو انبیاء نے ہر انبیاء نے اپنی قوم کو جو اچھی باتیں بتائیں ان میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کا مطیع و فرمانبردار ہونا ہے، احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ رب کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی غضب سے بچ جاؤ۔ اس سے پارے کی تلقین ہے ہمیں کہ اللہ کے غضب سے بچنا ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ رب اللہ کے لیے یکسو فوکس ہو جائیں، جیسے اس کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے نیک بندے اللہ کے لیے فوکس ہو گئے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم اس کے لیے یکسو اور حنیف ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور نیک عمل کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے، گر ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ سے ہو سکتا ہے گلستان پیدا۔
تو آج بھی ہمارے اندر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں ابراہیم سا امام کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِهِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس کا ذکر ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم کا یکسوئی کا ذکر ہے، الہت کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب لوگ یہ صالحین تھے۔ مزید لوط علیہ السلام کی بستی کس طرح سے ہلاک ہوئی، ان کا کیا، ان کے اذکار ذکر داؤد علیہ السلام کا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ حضرت ایوب کی دعا ہے، رَبَّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اور آیت الکریمہ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکات کیا ہے، کس موقع پر کس طرح سے ذوالکفل کے بارے میں ہے، اسماعیل اور ادریس کا ذکر ہے، فاستجبنا لہ ووهبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ۔ انبیاء ان هذه امتکم امۃ واحدۃ ان ربکم فاعبدون، کہ میری عبادت کرو، مجھے رب مانو، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جو معاملہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رکھو۔ اس کا ذکر ملتا ہے آیت نمبر 92 میں سورۃ الانبیاء میں۔ اللہ کی آیات کے لیے دل کو جھکا کر رکھنا ہے، دب کر جھک کر اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ آج ہم بہت سارے کام اس شریعت پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ لوگ ہم پہ مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق اڑانے سے خود بھی پرہیز کیجیے اور اس بات سے بچیے کہ صرف مذاق نہ اڑوانے کے ڈر سے ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ہم مذاق اڑانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق بھی چھین لیتا ہے اس عمل کی۔ اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کا دامن تھام لینا ہے، اور سورۃ حج کی آخری آیات اس سفر کی یاد دہانی کرواتی ہیں۔ اس صورت میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگلے اس دنیا سے جب اگلا سفر ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، احرام اور کفن کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ آخر میں اینڈ میں آیت 77 سے لے کر آخری صورت تک، یا ایھا الذین آمنوا ارقوا واسجدوا من صورت آیت 77 آیت 88 اور ساری جو آیات ہیں ان کے نقاط کیا ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کے دامن تھام لیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اللہ تبارک اللہ کے راستے میں دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کی توفیق، آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ فاقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، یعنی جب امت محمدیہ اور امت مسلمہ یہ تمام کام جو آیت 77 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ دوبارہ کرنا شروع کر دے گی اور اس پہ کار بند ہو جائے گی، تو امت محمدیہ کے کو اللہ تعالیٰ پھر ایک امت بنا دے گا اور اس کی امامت کا حقدار بنا دے گا، اس دنیا میں بھی امامت اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک بار پھر عروج عطا فرمائے اور زوال سے باہر نکالے۔ عمل کی جو باتیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں، شرک سے گریز کرنا، ہر حال میں شرک سے گریز کرنا ہے، خود کو اور دوسروں سے غفلت سے نکالنا ہے۔
اور اپنی موت کے متعلق سوچنا ہے، کیونکہ موت کے بارے میں یاد رکھنے سے زندگی کے فیصلے اور ان کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اگر ہمارے سامنے موت کے حالات اور ہماری زندگی کے بعد کے حالات سامنے ہو تو آج کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، اس کے بہت سے فوائد اور کتنے قسم کے ہمارے لیے بینیفیشل ہے کتنا استغفار کرنا، اس کی کوالٹیز ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں۔ اللہ کی پہچان کرنی ہے اور اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا پوائنٹ ہے کہ کائنات پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک کے بعد دوسرے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ جو مین پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اس پر صبر کس طرح کرنا ہے، استقامت سے اپنے رولز پر قائم کس طرح سے رہنا ہے، احکامات پابندی کیسے کرنی ہے، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کا شکر کرنا ہے، کیونکہ لا شکر نازیدنکم، جب ناشکری کرنے سے انسان محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور خود کو اللہ کے لیے پیش کر دینا۔ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا سودا کر لیا ہے، اور جب بک جو گئے تو پھر مرضیاں کیسی۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مول پر خرید لیا ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ اور میں، تو ہمیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش رکھنا پڑے گا، بلکہ ہم ہر وقت پیش ہیں الحمدللہ۔ اور آیت نمبر 87 میں جو دعا ہے اس پارے میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری دعائیں، ہر پیغمبر کی یونیک دعا اس کے اندر ہے۔ سب سے امپورٹنٹ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک تو ہی پاک ہے، جو سلوک میرے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے میں خود ظالم ہوں۔ تو اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے تو وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جب کبھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تھا 17واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور ہمیں اس میں سے بہتر اور اچھا ایک چیز کو لینے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔